غزلوں میں پیش کرتی ہیں، اور لہجے میں جو ایک خاص ریشمیت ہے اس کی وجہ سے ان کی شاعری میں بڑی شگفتگی محسوس ہوتی ہے، اور ساری دنیا کے سامعین انہیں عزت و احترام سے سنتے ہیں۔ میں محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ایسا لگے کہ میں بالکل تازہ کلام پڑھ رہی ہوں تو آپ کی شرکت بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے، مجھے بار بار نہ کہنا پڑے، بار بار کہنا بھی اچھا نہیں ہوتا، آپ سب بہت اچھی طرح سنتے ہیں، لیکن گزارش اتنی ہی کروں گی کہ بس یہی محسوس کرائیں کہ آپ شبینہ ادیب کو سن رہے ہیں اور میں دیوبند میں پڑھ رہی ہوں۔ پیش کرتی ہوں بطور خاص یہ شعر، ملاحظہ کیجیے گا، دیکھیے گا۔ خدا خدا کی ذات پہ ہم کو یقین ہے ورنہ، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔ خدا کی ذات پہ ہم کو یقین ہے ورنہ، خدا کی ذات پہ ہم کو یقین ہے ورنہ، دیے جلا کے ہواؤں میں کون رکھتا ہے، دیے جلا کے ہواؤں میں کون رکھتا ہے، تمہارا چہرہ چراغوں میں کون رکھتا ہے۔ چند شعر غزل کے پیش کرتی ہوں، حوصلہ ٹوٹنے لگا ہے کیونکہ آپ نے خاموشی اختیار کی ہے، تو بالکل ایسا نہ لگے، پتہ نہیں کیوں آج ڈر سا لگ رہا ہے، آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور اگر آپ نے بھی ساتھ نہیں دیا تو شاید اس طرح سے میں شعر نہ پڑھ سکوں۔ بہرحال سنتے ہیں تو ذرا سا زوردار مجھے اپنی دعاؤں سے، اپنی داد و تحسین سے، میں جو تالیوں کی آپ سے قطعی گزارش نہیں کروں گی، لیکن صرف آپ کی دعائیں مجھ تک آئیں۔ یہ دیوبند ہے، مجھے نہیں کہنا چاہیے، یہ گستاخی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ تالیاں بجائیں، لیکن آپ کی دعائیں بس مجھ تک آئیں، آپ اپنی موجودگی کا احساس مجھ تک دلائیں، ایسا قطعی نہ احساس دلائیں کہ خالی میں قبرستان میں فاتحہ دینے کے لیے کھڑی ہوئی ہوں، تو صرف آپ جاگ جائیے، تھوڑا سا بس ثبوت دیجیے۔ ایک تازہ غزل کے کچھ شعر اور پڑھتی ہوں اور دعا چاہتی ہوں، پیش کرتی ہوں، دیکھیے گا۔ جہاں میں یوں تو بہت ہیں ایسے، جہاں میں یوں تو بہت ہیں ایسے جو مال و دولت کما رہے ہیں، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ جہاں میں یوں تو بہت ہیں ایسے جو مال و دولت کما رہے ہیں، خدا نے توفیق دی ہے جن کو وہی خزانے لٹا رہے ہیں، بہت اچھا۔ جہاں میں یوں تو بہت ہیں ایسے جو مال و دولت کما رہے ہیں۔ ایک شعر آپ سب کے لیے پڑھتی ہوں، آپ سب کو شریک کرتی ہوں، ڈائی سے لے کے آپ تک دعا چاہتی ہوں اور شعر پڑھتی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا، دیکھیے گا۔ انہی کے چہروں پہ نور ہوگا، انہی کے گھر برکتیں بھی ہوں گی، انہی کے چہروں پہ نور ہوگا، انہی کے گھر برکتیں بھی ہوں گی، وہی جو قرآن پڑھ رہے ہیں، وہی جو قرآن پڑھا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا جہاں کہنے۔ تو بہت ہیں ایسے جو مال و دولت کما رہے ہیں۔ شعر پڑھتی ہوں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ملاحظہ کریں، میں حوصلہ کرتی ہوں یہ شعر پڑھنے کا، دعا چاہتی ہوں، دیکھیں کہ تمہارے بخشے ہوئے غموں کو
بہت ہیں ایسے جو مال و دولت کما رہے ہیں. آج یقین جانیے کہ مجھے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ایمانداری سے مجھے بتا دیجئے. کیونکہ دیکھیے جب جانے کہ جب کوئی شاعر یا شاعرہ پڑھ رہا ہو اور اس وقت کوئی چل دے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کی شاعری کو کچل کر جا رہا ہے، رون کر جا رہا ہے. تو یہ دیوبند ہے تو اس تہذیب کا بھی کم سے کم خیال رکھے اور اس چھوٹی سی شاعرہ کی دعائیں کو بھی ذرا سا نوازیں. ایسا ہے نا بھائی جس کا بلاوا آ گیا ہے اسے تو جانا ہی نہیں. نہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت دنوں تک سلامت رکھے، کیونکہ میں تو جو کچھ بھی ہوں، یہ شاعرات جو کچھ بھی ہے وہ صرف آپ لوگوں کی بدولت ہے، آپ سب کی دعاؤں کے توفیل سے ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ شریک اگر آپ اس طرح سے ہو جائیں گے تو تبھی مجھے پڑھنے میں بھی اچھا لگے گا. میں پیش کرتی ہوں. جن کو جانا ہے وہ قطعی اس طرح سے چلے جائیں، میں اتنی دیر تک خاموش رہوں گی، لیکن ایسا نہ لگے کہ بالکل اس تہذیب کو مجروح کر کے جا رہے ہیں. میں شعر پیش کرتی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا، پڑھتی ہوں. یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں، جو جا رہے ہیں میں ان کے لیے پڑھتی ہوں. یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں کہ ان محبت کے راستوں میں. یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں کہ ان محبت کے راستوں میں. انہوں نے کافی بچھا دیے تھے، ہم اپنی پل کے بچھا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. جہاں میں یوں تو بہت ہیں ایسے جو مال و دولت کما رہے ہیں. ایک شعر پڑھتی ہوں اور آپ سب کو بھی شریک کرتی ہوں اور دعا چاہتی ہوں. دیکھیے گا کہ ہواؤں سے ڈرنے والے کل بھی اندھیروں میں تھے اور آج بھی ہیں. بہت اچھا. دوستو کیا بات ہے. آخر آپ بیٹھ جائیں اپنی نشستوں پر، باقی کام منتظمین کا ہے. آپ دیکھیں الیکشن ہو گیا ہے، اتنے لوگوں کو کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آپ بیٹھ جائیے. خدا کے لیے ایسا نہ محسوس کرائیں کہ آپ دیوبند کے نہیں ہیں، کہیں باہر سے آئے ہیں. نہیں میں سناؤں گی. آپ نے فرمائشیں اتنی ساری دی ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں تو اچھا لگے. آپ بیٹھ جائیں. جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں کوئی شاعر یا شاعرہ کیسے کلام سنائے گا. آپ اپنی نشستوں بیٹھ جائیے. جنہیں جانا ہے انہیں جانے دیجیے. آپ کیوں کھڑے ہیں؟ کل بھی اندھیروں میں تھے اور آج بھی ہیں. ہوا سے ڈرنے والے کل بھی اندھیروں میں تھے اور آج بھی ہیں. جن میں ہمت وہ آندھیوں میں چراغ اپنا جلا رہے ہیں. جہاں میں یوں تو بہت ہیں. جی بالکل وہی جو آپ نے حکم دیا ہے. سنیں. کلام رب کے ایک لفظ میں گہرائی ہوتی ہے. شکریہ. کلام رب کے ایک لفظ میں گہرائی ہوتی ہے. وہی پڑھتا ہے جس کے ذہن میں بینائی ہوتی ہے. وہی پڑھتا ہے جس کے ذہن میں بینائی ہوتی ہے. میری بہنوں کھلے کر دو سرے بازار مت نکلو. میری بہنوں کھلے کر دو سرے بازار مت نکلو. تمہارے اس عمل سے قوم کی رسوائی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. تمہارے اس عمل سے قوم کی رسوائی ہوتی ہے. میں بھی اب یہی چاہتی ہوں کہ
کہ میں آپ کی ہی مرضی سے شعر پڑھوں. اپنی مرضی کو میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں کیونکہ میں نے حشر دیکھ لیا نئی شاعری کا. بہت اچھی طرح آپ نے نوازا. میں پیش کرتی ہوں. جی جی میں پڑھتی ہوں, سنیے گا. میں پیش کرتی ہوں, ملاحظہ کیجیے گا. سنیے, آپ کے حکم تعمیل میں پیش کرتی ہوں چند اشعار اور پڑھیں. جی بالکل. ہے مجھ کو یقین اس کا پتہ مل کے رہے گا. سنیں, ہے مجھ کو یقین اس کا پتہ مل کے رہے گا. ہے مجھ کو یقین اس کا پتہ مل کے رہے گا. سجدے کیے جاؤں گی خدا مل کے رہے گا. سجدے کیے جاؤں گی خدا مل کے رہے گا. ہے مجھ کو یقین اس کا پتہ مل کے رہے گا. ہے مجھ کو یقین اس کا پتہ مل کے رہے گا. سجدے کیے جاؤں گی خدا مل کے رہے گا. سجدے کیے جاؤں گی خدا مل کے رہے گا. دائی سے بھی میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا شریک ہو جائیں. ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. میں شعر پڑھتی ہوں. وہ تو آپ کے لحاظ میں پیش کرتی ہوں. ملاحظہ کیجیے گا. آپ کی دعائیں میری خوش نصیبی کی, آپ کی دعائیں مجھے بارہا ملتی ہیں. میں شعر پڑھتی ہوں بطور خاص کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. مجھ کو میری چاہت کا صلہ مل کے رہے گا. مجھ کو میری چاہت کا صلہ مل کے رہے گا. سجدے کیے جاؤں گی خدا مل کے رہے گا. اور میرا پسندیدہ شعر اور آپ سب کی بھی دعائیں, آپ سب ساتھ لے جائیے اور مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیے. دیکھیے گا, میں پڑھتی ہوں کہ جس شخص میں ہمت ہے ارادہ ہے لگن ہے. جس شخص میں ہمت ہے ارادہ ہے لگن ہے. جس شخص میں ہمت ہے ارادہ ہے لگن ہے. ایک دن اس منزل کا پتہ مل کے رہے گا. ایک دن اس منزل کا پتہ مل کے رہے گا. سجدے کیے جاؤں گی خدا مل کے رہے گا. اور یہ شعر بھی سنے کہ ممکن ہی نہیں, ممکن ہی نہیں رزق میرا چھین لے کوئی. بہت اچھے, سبحان اللہ. کیا کہتے ممکن ہے رزق میرا چھین لے کوئی. ممکن ہی نہیں رزق میرا چھین لے کوئی. مجھ کو میری قسمت کا لکھا مل کے رہے گا. مجھ کو میری قسمت کا لکھا مل کے رہے گا. سجدے کیے جاؤں گی خدا مل کے رہے گا. اور میرا اپنا مزاج اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا. ڈائی سے لے کے آپ تک پڑھتی ہوں کہ لو ان سے لگائے ہوئے سو جاؤں گی جب میں. دیکھیں گے, لو ان سے لگائے ہوئے سو جاؤں گی جب میں. لو ان سے لگائے ہوئے سو جاؤں گی جب میں. خوابوں کو میرے غار ہرا مل کے رہے گا. خوابوں کو میرے غار ہرا مل کے رہے گا. سجدے کیے جاؤں گی خدا مل کے رہے گا. بہت بہت شکریہ کہ آپ کی محبتیں اس چھوٹی سی شاعرہ کو نصیب ہوئی اور میرا حوصلہ بڑھایا. میں کچھ اور آپ کے حکم تعمیل کرتی ہوں اور ایک گیت کے کچھ بند اور پڑھتی ہوں. اجازت چاہتی ہوں, دیکھیے گا, میں پیش کرتی ہوں آپ کے مرضی کے مطابق میں پیش کرتی ہوں. جی بالکل, آپ سب بارہا سنتے ہیں لیکن ایک گیت پیش کرنا چاہتی ہوں. ملاحظہ کریں, دیکھیے گا.
हिंदुस्तान हमारा है ये, हिंदुस्तान हमारा है। सुने, हिंदुस्तान हमारा है ये, हिंदुस्तान हमारा है। यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, ये ऐलान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है ये, हिंदुस्तान हमारा है। बन पेश करती हूँ और यहाँ बैठा हुआ एक एक शख्स की शिरकत और एक एक शख्स की दुआएं चाहती हूँ। मैं पेश करती हूँ, देखें। चाहे अमन के दुश्मन फिर से घर घर आग लगाएं, चाहे शहरों शहरों जाकर फिर वो खून बहाएं, चाहे अमन के दुश्मन फिर से घर घर आग लगाएं, चाहे शहरों शहरों जाकर फिर वो खून बहाएं। गद्दारों के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे, सब्र करेंगे, सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। करता है अल्लाह हिमायत, ये ईमान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है ये, हिंदुस्तान हमारा है। बतौर खास जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, ये बल मुलाहिजा करें, मैं पेश करती हूँ, देखें। जिन लोगों को भी जाना था चले गए वो कराची, हमको नाज इस धरती पर अपनी है ये धरती। जिन लोगों को भी जाना था चले गए वो कराची, हमको नाज इस धरती पर अपनी है ये धरती। इस धरती के सब फूलों में लहू बुजुर्गों का है, सहराओं में जज्ब पसीना अपने पुरखों का है। सारे हमारे हैं, रेगिस्तान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है ये, हिंदुस्तान हमारा है। और बतौर खास ये बन जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, रद्द में देखिए, बिल्कुल वो पढ़ती हूँ कि मुल्क से अपने प्यार करो, इस्लाम यही कहता है। अपनी रगों में दौड़ने वाला खून भी पाकीज़ा है। मुल्क से अपने प्यार करो, इस्लाम यही कहता है। अपनी रगों में दौड़ने वाला खून भी पाकीज़ा है। अपने खून से भारत की तस्वीर उतारेंगे हम, अपने देश की खातिर अपनी जान लुटा देंगे हम। जिसने हमें ये सबक दिया है वो कुरान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है ये, हिंदुस्तान हमारा है। और ये बंद भी बता देता, देखिएगा, मैं पेश करती हूँ कि हमको निकम्मा कहने वालों जहर को पीछे पलटो, आजादी की जंग की तुम तारीफ उठा कर देखो। हमको निकम्मा कहने वालों जहर को पीछे पलटो, आजादी की जंग की तुम तारीफ उठा कर देखो। अपने पुरखों से पूछो तहरीक खिलाफत क्या थी, कौन थे शौकत और मोहम्मद अली की हिम्मत क्या थी। अंग्रेजों को जिसने डुबोया वो तूफान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है ये, हिंदुस्तान हमारा है। और एक बात जो अपने इस प्यारे से हिंदुस्तान में
दूसरे किसी भी मुल्क में नहीं। अगर मैंने सच कहा है तो आप उस सच की तारीफ कीजिएगा। और मैं पढ़ती हूँ कि दौलत वाले मुल्कों में है दिल चाहत से खाली, खुशहाली के पर्दे के अंदर देखी बदहाली। दौलत वाले मुल्कों में है दिल चाहत से खाली, खुशहाली के पर्दे के अंदर देखी बदहाली। हमने दुनिया घूम के सुनी बात भी न जानी, करते हैं माँ बाप की खिदमत आज हिंदुस्तानी। सारे जहां से और भी अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। और गुजरात के गीत आप हमेशा सुनते हैं, मैं सीधे सीधे पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ना भी चाहिए क्योंकि इस वक्त आप गुजरात के गीत अगर और वैसे ना सुने तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे शोरा को पढ़ना है, बार बार पढ़ती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शबीना साहिबा नो शोरा